انصار اور مہاجرین کا اخوت و اتحاد، اسلامی تاریخ کا بے مثال باب۔ مقدمہ۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو قربانی، اثار اور بھائی چارے کی مثال پیش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک واقعے کو سب سے نمایاں مقام دیا جائے تو وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم ہونے والا اخوت کا رشتہ ہے۔ مہاجرین نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، اور انصار نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا وہ رہتی دنیا تک اخوت و اثار کی عظیم مثال ہے۔ یہ مضمون تفصیل سے بیان کرے گا کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان کس طرح اخوت و محبت کا مضبوط رشتہ قائم ہوا اور اس کے اسلامی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ ہجرت مدینہ، پس منظر اور مہاجرین کی حالت۔ جب کفار مکہ نے رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ مہاجرین وہ خوش نصیب لوگ تھے جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر بار، جائیداد اور کاروبار چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا، اور نہ ہی روزگار کے ذرائع تھے۔ وہ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر گئے تھے۔ انصار کا بے مثال اثار اور مہمان نوازی۔ مدینہ کے مسلمان، جنہیں تاریخ میں انصار کہا جاتا ہے، وہ لوگ تھے جو پہلے ہی رسول اللہ کی نبوت پر ایمان لا چکے تھے اور اسلام کے لیے اپنی جان و مال قربان کرنے کو تیار تھے۔ جب مہاجرین مدینہ پہنچے تو انصار نے اپنی دولت، مکانات، باغات اور کاروبار ان کے ساتھ بانٹنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انصار کے جیمزالب اثار کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: اوے اسراونے اویلے اے نفاسنما اویلے اوین ابن نمخے سے ایسے، سورۃ الحشر 9۔ اور وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ انصار نے اپنے گھروں کے دروازے مہاجرین کے لیے کھول دیے، اپنے کھیتوں کی پیداوار میں انہیں شریک کیا اور اپنی جائیدادوں میں انہیں حصہ دار بنا دیا۔ اس بھائی چارے کی مثال دنیا کے کسی دوسرے معاشرے میں نہیں ملتی۔ رسول اللہ کا اخوت کا معاہدہ۔ نبی اکرم نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام انجام دیا وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے، موافقت کا رشتہ قائم کرنا تھا۔ اپنے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں۔ مثال کے طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن سے کہا: میرا آدھا مال اور 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ تم اس سے نکاح کر سکو۔ حضرت عبد الرحمن نے انصار کے اس اثار کو سراہتے ہوئے فرمایا: اللہ تمہارے مال اور تمہارے گھر میں برکت دے، بس مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ وہ روح تھی جس نے اسلامی بھائی چارے کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس کی بنیاد پر ایک مثالی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ انصار اور مہاجرین کی محبت کے اثرات۔ مسلمانوں کے درمیان اخوت اور محبت کا فروغ۔ اس بھائی چارے نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا اور ہر قسم کے نسلی اور قبیلئی فرق کو مٹا دیا۔ اسلامی معیشت کی مضبوطی۔ انصار نے اپنے کاروبار مہاجرین کے ساتھ بانٹے، جس کی وجہ سے معاشی استحکام پیدا ہوا اور مدینہ خوشحال شہر بن گیا۔ اسلامی ریاست کی مضبوط بنیاد۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مضبوط تعلقات کی بدولت مدینہ ایک طاقتور اسلامی ریاست میں تبدیل ہو گیا جس نے آگے چل کر اسلامی فتوحات کی راہ ہموار کی۔ دشمنوں کے عزائم خاک میں مل گئے۔ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ ہجرت کے بعد مسلمان کمزور ہو جائیں، لیکن انصار اور مہاجرین کے اتحاد نے انہیں مزید طاقتور بنا دیا۔ انصار کی قربانی اور اللہ کی خوشنودی۔ انصار کی ان قربانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو قرآن میں ذکر کیا۔ وَأَلُوِزْنِيَتِ بِعُوَيْكَوَا أَلَدُ اِعَار وَعَلَمَّيْنِ مْنَ قِبَلِّنَمَا آم بُعَوْنِ مِنَا اِجْرِ نَلِعِنَمَا، سورۃ الحشر 9۔ اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے ہی ایمان قبول کر لیا تھا وہ ان مہاجرین سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس ہجرت کر کے آئے۔ خاتمہ۔ آج کے مسلمانوں کے لیے سبق۔ انصار اور مہاجرین کی اخوت کا واقعہ ہمیں آج کے دور میں بہت سے اہم اسباق سکھاتا ہے۔ اثار اور قربانی۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اپنانا چاہیے۔ اتحاد و یکجہتی۔ مسلمانوں کو اپنے فرقہ وارانہ اختلافات بھلا کر ایک امت بننا ہوگا، تبھی ہم دوبارہ اپنی عظمت بحال کر سکتے ہیں۔ پیار و محبت۔
انصار نے بغیر کسی مفاد کے مہاجرین کی مدد کی، ہمیں بھی دوسروں کی بے لوث مدد کرنی چاہیے۔ نتیجہ: انصار اور مہاجرین کا اخوت اور محبت کا رشتہ اسلامی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مضبوط اسلامی معاشرہ کس طرح قائم ہوتا ہے۔ اگر آج کے مسلمان بھی اسی اخوت، ایثار اور محبت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو پوری امت مسلمہ ایک بار پھر دنیا میں عزت اور سربلندی حاصل کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انصار اور مہاجرین کی قربانیوں کو سمجھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔